تو جانتے ہیں یہ فساد کا جرم ہے. اچھا. اور اس کی سزا اس کی سزا سے زیادہ ہے. یعنی قرآن مجید نے اس کو تو اٹھا دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر کسی کی جان، کسی کے مال اور کسی آبرو کے خلاف اس نوعیت کا اقدام کیا جاتا ہے کہ جس میں فساد پیدا ہو جاتا ہے، یفسدون فی الارض کی صورت پیدا ہو جاتی ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی. اور دنیا کی رسوائی کے لیے جو سزائیں قرآن مجید نے سورہ مائدہ میں بیان کی ہیں وہ قتل کی عام سزا نہیں ہے. اس میں تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ اب اس شخص کو جس نے لوگوں کی جان مال آبرو کے لیے خطرہ پیدا کیا ہے اس طرح قتل کیا جائے کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، عبرتناک طریقے سے اس کو ختم کر دیا جائے، اس کو اسی طرح عبرتناک طریقے سے سلیب دے دی جائے، اس کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں میں کاٹ دیے جائیں، اس لیے کہ اس نے سوسائٹی میں فساد پیدا کیا ہے. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت قرآن میں ہے اس کو نہ صرف یہ کہ کبھی سمجھنے کی صحیح نہیں کی، بلکہ اس کو اپنی سوسائٹی سے متعلق کرنے کے لیے جہاں سے قانون سازی ہونی چاہیے تھی وہاں سے کی بھی نہیں. وہ قوانین تو بنا دیے ہیں جو فساد کا ذریعہ بنتے ہیں، اور وہ بہت سے قوانین ہیں ہمارے ہاں اور مذہب کے نام پر بھی بنا دیے گئے ہیں، لیکن جو فساد کو روکنے کے لیے اللہ کی ہدایت قرآن مجید میں بیان ہوئی ہے وہ سرے سے ہمارے ہاں قانون کا موضوع ہی نہیں بنی. تو یہ وہ بدقسمتی ہے جو مسلمانوں کو لاحق ہو گئی ہے، ورنہ ان کے پاس تو ہدایت ہے، ان کے پاس ایک روشن کتاب ہے. وہ تو اس پیغمبر کو ماننے والے ہیں جس کو قرآن سراج منیر کہتا ہے، بشرطے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف رجوع کر کے دیکھیں. تو جو سوال آپ نے کیا اس میں قتل کا جرم سادہ ہو جاتا ہے اس کے مقابل میں، لیکن ہجوم کو ابھارنا، لوگوں کے قتل کے درپے ہو جانا، لوگوں کو اٹھا دینا، اس مقصد کے لیے تقریریں کرنا، اس مقصد کے لیے فتوے دینا، یہ تو فساد پھیلانے کا جرم ہے اور یہ اس سے بہت بڑا جرم ہے. بڑی اہمیت کی بات غام صاحب سامنے آئی. بظاہر کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ جی میں نے تو کوئی اقدام نہیں کیا، میں نے تو کسی کی اوپر جا کے کوئی آلہ قتل نہیں تانا، لیکن آپ کی زبان سے، آپ کے الفاظ سے، آپ کے لب و لہجے سے اور ایک خاص قسم کا جو پروپیگنڈے کی فضا پیدا کی جاتی ہے اس سے بھی اگر کسی کو نقصان پہنچتا ہے تو یہ قتل سے زیادہ بڑا جرم ہے. بڑی وضاحت سے یہ نقطہ غامدی صاحب سے ہم نے سمجھا. یہاں پر جو آیت زیر بحث تھی اس کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ اس آیت کو پڑھ کے جو فرائض قانون کے ماننے والوں پر عائد ہوتے ہیں اور جس ذمہ داریوں کے وہ مکلف ٹھہرتے ہیں اس کو مولانا امین احسن اصلاحی نے اپنی شرح آفاق تفسیر تدبر قرآن میں بیان کیا ہے. پہلی چیز انہوں نے لکھی ہے کہ ایک یہ کہ ہر حادثہ یا قتل پوری قوم میں ایک ہلچل پیدا کر دے. جب تک اس کا قصاص نہ لیا جائے ہر شخص یہ محسوس کرے کہ وہ اس تحفظ سے محروم ہو گیا ہے جو اس کو اب تک حاصل تھا. قانون ہی سب کا محافظ ہوتا ہے. اگر قانون ختم ہو گیا تو صرف مقتول ہی قتل نہیں ہوگا بلکہ ہر شخص قتل کی زد میں آ جائے گا. ہم سبھی جو پہلی چیز مولانا نے بیان کی، ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں ٹارگٹ کلنگ کے اتنے واقعات ہوتے ہیں. آپ یہ دیکھیے خبریں آتی ہیں کہ پولیس کے پاس یہ وقت بھی نہیں ہوتا کہ جی اس کی تفتیش کر کے اس کو ایک جگہ تک پہنچائے، کیونکہ اتنے پے در پہ واقعات ہو رہے ہوتے ہیں. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پہلے ہم لوگوں کو کسی ایک قتل سے کوئی ہمارا دل دہل جاتا تھا، کوئی ہم پریشان ہوتے تھے، لیکن اب تو اتنی قتل کی وارداتیں سامنے آتی ہیں کہ اس کی جو اس کی حساسیت ہے وہ بھی لوگوں کے دلوں میں فوت ہو گئی ہے. تو یہ کام پہلے دن ہونا چاہیے تھا. ہماری عدالتوں میں بھی قتل کے مقدمات 20-20 30-30 سال چلتے رہتے ہیں، 3-3 نسلیں گزر جاتی ہیں. تو جس وقت قانون کی سطح پر معاشرے میں حساسیت پیدا نہ ہو قتل پہ، تو ہم سب کیا یہ بات ٹھیک ہے کہ پھر قتل کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتا، قتل ہوتے رہیں گے؟ ہر چیز کے بارے میں یہی ہونا چاہیے. یعنی کسی سوسائٹی کا بے حس ہو جانا یہ کوئی معمولی درجے کا المیہ نہیں ہے. اگر یہ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ کی انتظامیہ، آپ کی عدلیہ اور اسی طرح دوسرے قانون نافذ کرنے والے ادارے وہ اصل مجرموں کے ہاتھ میں ایک آلہ بن کے رہ جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کو حفاظت یا تحفظ فراہم کرے. یہ بڑی ضروری چیز ہے، لیکن یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب کہ انصاف کا نظام ایسا ہو کہ مجرم اس میں جلد کیفر کردار کو پہنچ جائے. اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ انصاف پہ تاخیر اصل میں انصاف سے انکار کر دینا ہے. انصاف کے معاملے میں یہ تاخیر ہی ہے جو مجرموں کو موقع دیتی ہے کہ وہ میدان میں آئیں اور پھر اس کے بعد یہ خیال کر لیں کہ یہ 10-20 سال لگیں گے، اس میں ہم راستے نکال لیں گے ادھر ادھر جانے کے. یہی وجہ ہے کہ جن معاشروں میں فوری
سزا کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے ان میں جرائم میں کمی آ جاتی ہے۔ ویسے تو جرائم میں صرف سزاؤں سے کمی نہیں آتی، بلکہ اس پہ لوگوں کا شعور بیدار کرنا، ان کے معاشی معاملات کو درست کرنا، لوگوں کی عمومی تہذیبی تربیت کرنا، یہ دیکھنا کہ لوگ پیدا ہو رہے ہیں تو کیا ان کو گلیوں میں پھینک دینا ہے یا ان کو کسی راستے پر لگانا ہے۔ اگر کوئی سوسائٹی ان تمام مراحل سے بے نیاز ہو جائے تو پھر جرائم کو محض سزاؤں سے نہیں روکا جا سکتا۔ تاہم سزا بھی ایک ضروری چیز ہے، کیونکہ سزا اصلاح نہیں کرتی، خوف پیدا کرتی ہے، اور انسان اگر اپنے ضمیر میں زندہ نہ رہے تو پھر اس کو خوف ہی سے روکا جا سکتا ہے، کم سے کم سوسائٹی محفوظ رہے۔ خود آدمی کی اصلاح تو اسی وقت ہوتی ہے جب اس کے باطن میں تبدیلی آتی ہے، اور ہم علم و عقل کی روشنی میں اس کی غلطی اس کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ایک ترتیب اور ایک ترتیب کے ساتھ لوگوں کے سامنے آنی چاہیے، تاکہ وہ اپنی اصلاح بھی کریں، سوسائٹی کی اصلاح کے معاملے میں بھی بیدار ہوں، مجموعی نظام بھی اس طرح استوار کیا جائے کہ وہ جرائم کے خاتمے کا ذریعہ بنے۔ اور اس میں خاص طور پر انسانی جان کے بارے میں تو ایک پولیس کے سپاہی کے دل و دماغ میں، ایک عالم کے دل و دماغ میں، ایک صحافی کے دل و دماغ میں، انتظامیہ کے ایک فرد کے دل و دماغ میں، فوج کے ایک سپاہی کے دل و دماغ میں غیر معمولی احترام ہونا چاہیے۔ یہ احترام ہی ہوگا تو اس کی حفاظت کے لیے وہ اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ چیز اگر کسی جگہ مفقود ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیاد ٹیڑھی ہو گئی ہے، پھر اس سوسائٹی کو درست کرنا آسان نہیں ہوتا، پھر تا سریا میرود دیوار کچ۔ نقطہ بالکل واضح ہو گیا کہ کس قدر شناخت ہے جرم کی، کہ اس کی حساسیت سوسائٹی میں ہر وقت اجاگر رہنی چاہیے۔ دوسری بات مولانا امین احسن اصلاحی نے بیان کی، دوسری یہ کہ قاتل کا کھوج لگانا صرف مقتول کے وارثوں ہی کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ پوری جماعت کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ قاتل نے صرف مقتول ہی کو قتل نہیں کیا بلکہ سب کو قتل کیا۔ ہم سب یہ بات بھی بڑی اہمیت کی ہے کہ جو سوشل ذمہ داری ہوتی ہے، مثلا ممکن ہے سڑک کے اوپر کسی کا قتل ہو گیا، میرے سامنے ہوا، مجھے پتہ ہے کہ کس شخص نے کیا، بسا اوقات ہم لوگ مسالے کے تحت خاموش رہتے ہیں، لیکن جو قتل ہوا ہے وہ کسی ایک فرد کا قتل نہیں ہوا، بلکہ میری سوسائٹی کے اندر کسی ایک شخص کی جان لے لی گئی ہے۔ آج اس کی لی گئی ہے تو کل میری بھی لی جا سکتی ہے۔ اس میں کیا شبہ ہے؟ یہی چیز ہے جس کو قرآن بیان کرنا چاہتا ہے کہ پورا معاشرہ بیدار ہو جائے۔ یہ بڑا حادثہ ہو گیا ہے، ایک شخص کی جان لے لی گئی ہے، سرے بازار کسی کی آبرو پر حملہ کر دیا گیا ہے، کسی شخص کا مال لوٹ لیا گیا ہے۔ ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں جسے نظر انداز کیا جائے، اور سب سے بڑی چیز جان ہے۔ یعنی کوئی جان کے درپے ہو گیا تو پھر باقی کیا رہ گیا؟ یہ آبرو کے درپے ہوا تو اس کو بحال کر کے کم سے کم آدمی اپنے لیے زندگی کا سامان کر لے گا۔ مال لے لیا ہے تو ہم کہتے ہیں نا کہ چلیے اور کما لیں گے، لیکن جان گئی تو اس کا مطلب دنیا میں معاملہ ہی ختم ہو گیا سارا کا سارا۔ تو اسی وجہ سے آخری درجے کا بڑا جرم یہی ہے۔ قرآن مجید نے بتایا ہے کہ اگر جانتے بوجھتے، متعمدن کے الفاظ استعمال کیے، جانتے بوجھتے جان لے لیتے ہو تو یہ اتنا ہی بڑا جرم ہے جتنا اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں متکبر ہو کر سرکشی کرنا ہے۔ اس کی سزا بھی ابدی جہنم ہے، اس کی سزا بھی ابدی جہنم ہے۔ تو ابدی جہنم سے بڑی سزا تو کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس جرم کو اس سزا کے ساتھ متعلق کر دیا ہے۔ اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ پوری سوسائٹی یہ سمجھے کہ ہمیں اس جرم کا کلا کما کرنا ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ یہ جو ریاست بناتے ہیں ہم، یہ کس لیے بنائی جاتی ہے؟ اسی لیے بنائی جاتی ہے کہ لوگوں کی جان، مال، آبرو اور کے خلاف کسی زیادتی کے ارتکاب کو روکا جائے۔